تیسرا ایلیمنٹ، تیسرا عنصر جس کی نشاندہی طریقت میں کی گئی وہ توکل کا ہے. یہ فیلنگ کہ کوئی اور ہے جو ہماری زندگیوں میں معنی دیکھ بھال کوئی اور کر رہا ہے، اور ایک سبمیشن کہ اس کی ول کے آگے، اس کی سوچ کے آگے، اس کی عقل کے آگے اپنی عقل کو ہم چھوڑ دیں. ہم اپنی ول کو کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے ہم توکل کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی مرضی ہوگی، کوئی رضا ہوگی اس کی. تو یہ توکل کی فیلنگ بہت ڈیپ ہے ہمارے اندر. یہ بہت ہی خوبصورت فیلنگ بھی ہے اور اس کا منفی پہلو بھی بہت اہم ہے. زندگی کا ہمارے یہ حصہ ہے، یہ ہماری حقیقت ہے، اس کو ہمیں سمجھنا بھی ہے، اس کو جاننا بھی ہے، اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے منفی پہلو کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. ایک جلدی سے اگر میں مثال دوں جس کا میں نے ذرا ڈیٹیل میں ذکر کیا کتاب میں، جو ہمارے زلزلہ آیا تھا کچھ سال پہلے پاکستان میں، اور اسی انٹینسٹی کا ایک زلزلہ میں نے کچھ ڈیکیڈز پہلے سین فرانسسکو میں بھی اس میں سے گزرا ایکسپیرینس کیا، اور نفسیاتی طور پہ دونوں زلزلوں کے حوالے سے میں تھوڑا تھوڑا میرا کام رہا. اور جو چیز میں نے نوٹس کی وہ یہ کہ کیلیفورنیا میں جب زلزلہ آیا تو اتنا مشکل تھا ان لوگوں کے لیے یہ چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری پاور سے باہر ہیں، جن کو ہم نہ تو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں پہلے سے جان سکتے ہیں، نہ اس کے بارے میں ہم کچھ کر سکتے ہیں. ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا کہ نیچر، زندگی ہم سے کہیں بڑی ہے، ہماری عقل سے، ہماری سوچ سے، ہماری طاقت سے. ہمارے لیے وہ چیزیں بہت آسان ہے، جس لیے ناگہانی آفات، موت ہو جانا، فوتگی وغیرہ، ہم لوگ سکون ریلیٹیولی جلدی آ جاتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا آسان ہے کہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور اس کے پیچھے کسی اور کی مرضی ہے، کسی اور کی رضا ہے. یہ تو اس کا مثبت پہلو ہے جس سے ہمیں ریزیلینس ملتی ہے، جس سے ہمارا اسٹریس کو مینج کرنا، انٹینس ٹرامیٹک اسٹریس کو مینج کرنے کی ایک صلاحیت ملتی ہے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ اس کی منفی پہلو کی نشاندہی بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسی چیزیں جو کہ ایوائڈ ہو سکتی ہیں، جن سے ہم بچ سکتے تھے، ان کو بھی ہم یہی کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی مرضی تھی اس لیے ہو گیا، شاید وہ ان کی موت کا وقت نہیں تھا، شاید اللہ کی مرضی نہیں تھی، وہ اس وجہ سے ہو گیا کہ کسی کی غفلت تھی، کسی نے جو اپنا کام تھا وہ صحیح طرح سے، جائز طرح سے نہیں کیا، شاید کسی کی کرپشن شامل تھی بیچ میں. زلزلے کے حوالے سے جو سین فرانسسکو کے زلزلے کی میں بات کر رہا ہوں، تقریباً اتنی انٹینسٹی کا، اس میں مرنے والوں کی تعداد کوئی 60-70 کے درمیان تھی. جو پاکستان میں زلزلہ ہوا اس میں مرنے والوں کی تعداد 70 ہزار سے بھی زیادہ تھی، شاید 1000 گنا زیادہ موتیں اسی قسم کے زلزلے میں اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ زلزلہ تھا یا کتنا شدت کا تھا، اس لیے ہوئی کیونکہ جو کنسٹرکشن تھی اس میں شاید غربت بھی تھی، اس میں بنانے کے اچھے اصول نہیں تھے، اور بہت حد تک اس میں ملاوٹ بھی تھی، اور اس میں مٹیریل کی کمزوری تھی، اور اس میں ہماری بے ایمانیاں تھیں، اور کنٹریکٹرز کی کرپشن شامل تھی. اور اس کو جب لوگوں نے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ ان کا وقت آیا تھا یا انہوں نے برے کام کیے تھے سارے کے سارے گاؤں نے، تو یہ توکل کا حصہ نہیں بنتا. توکل کا یہ مقصد ہرگز جو صوفیانہ رہا ہے یا جو جائز تصور ہے، اس میں یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں ہم کچھ کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں کچھ کرنا ہمارا حق، ہماری ذمہ داری، ہمارا فرض بنتا ہے، ان کو ٹالنا توکل میں نہیں آتا. تو اس کی باریکی کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں کیا پہلو اس کا مثبت ہے اور کیا پہلو منفی ہو سکتا ہے اور ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے.